یہ کہانی میری ایک سہیلی کی ہے جسے میں بچپن سے جانتی تھی۔ اس کا نام ہنا تھا اور وہ ہمیشہ سے ہر کام میں دوسروں کے آگے رہا کرتی تھی۔ اس نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان چیزوں سے بھی وہ ذرا نہ گھبراتی جن سے عام طور پر لڑکیاں دور بھاگتی ہیں۔ چھپکلی اور کاکروچ کی تو وہ دشمن تھی۔ جہاں کہیں یہ دونوں حشرات نظر آ جاتے، ہنا فوراً ان کو طلب کرنے کھڑی ہو جاتی اور جب تک وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو جاتی واپس نہ لوٹتی۔ اس کی دلیری سے ہمارے کالج کی اساتذہ واقف تھی اور اسے ہمیشہ بہادر لڑکی کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے کالج نے نتھیا گلی کے ایک سیاحتی دورے کا پروگرام بنایا۔ ہم سب کو نتھیا گلی جانے کا شوق تھا، مگر گھر والوں سے اجازت لینے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس معاملے میں بھی ہنا نے سب کی مدد کی اور خاص طور پر ہمارے گروپ کی ساری لڑکیوں کے گھروں میں جا کر ان کے گھر والوں کو قائل کیا۔ بہرحال ہم صبح 6 بجے لاہور سے روانہ ہوئے اور راستے میں کئی مقامات پر قیام کرتے شام کے وقت مری کی حدود میں پہنچ گئے۔ یہاں تک کا علاقہ صوبہ پنجاب کی علمداری میں آتا ہے، جبکہ اس سے آگے کلیات کا علاقہ KPK کا حصہ ہے۔ نتھیا گلی مری سے بہت آگے کافی بلندی پر واقع ہے اور اس کے راستے میں چڑھائی بہت زیادہ ہے۔ کئی مقامات پر تو بالکل عمودی سڑک پر چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے اور تنگ اور خطرناک موڑ بڑے اور مضبوط دلوں کے مالک لوگوں کو بھی خوف کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی۔ کئی لڑکیاں خطرناک موڑ پر دبی دبی آواز میں چیخنے لگیں۔ دراصل بس ڈرائیور موڑ کاٹنے کے بعد چڑھائی کی وجہ سے بس کی رفتار کو مزید تیز کر دیتا تھا، جس سے ہمارے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تقریباً تمام لڑکیاں ہی زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک ہنا ہی تھی جو مسلسل ہنسی مذاق میں مصروف تھی، بلکہ وہ ان لڑکیوں کا مذاق اڑا رہی تھی جو ڈر رہی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ ہمیں لطیفے سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ہم سفر کی ہولناکیوں پر توجہ دینے کی بجائے اس کی باتوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ہم سب لڑکیاں حیران تھی کہ وہ اتنی بہادر کیسے ہے۔ ہنا ہم لڑکیوں کے ساتھ اساتذہ کو بھی مطمئن کر رہی تھی۔ ہماری نگران ٹیچر فائزہ اور ان کی معاون میڈم عشرت بھی خوفزدہ تھی، مگر ہنا ان کے لیکچر کے انداز کی نقل اتار کر انہیں بھی ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک خطرناک موڑ کاٹنے کے بعد جب ہماری بس ایک عمودہ سڑک پر آئی تو کچھ اوپر جانے کے بعد اچانک بس کا انجن زور نہ پکڑ سکا اور گاڑی اوپر جانے کی بجائے نیچے آنے لگی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یوں لگا کہ موت سر پر آ گئی ہے اور ہم سب کھائی میں گرنے لگے ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے کہ اچانک ہنا نے بس کا دروازہ کھولا، پیچھے کو جاتی بس سے نیچے کود گئی۔ اس نے دوڑ کر دو بڑے پتھر اٹھائے اور پہلے ایک پتھر آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جاتی بس کے ایک ٹائر کے نیچے رکھ دیا اور اس کے بعد دوسرا پتھر دوسرے ٹائر کے نیچے رکھ دیا۔ اس دوران ڈرائیور نے بھی ہینڈ بریک کھینچ کر بس کو روک دیا۔ صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ایک گہری کھائی ہماری منتظر تھی۔ تمام لڑکیاں اس قدر خوفزدہ تھی کہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر ہنا کے چہرے پر اس وقت بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی جب سب لڑکیاں مزید سفر سے انکار کر رہی تھی، اس نے چند منٹ بعد سب سے دوبارہ بس میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہماری بس دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ راستے بھر وہ ہمیں لطیفے سناتی رہی اور ہوٹل پہنچ کر اس نے ہنسی مذاق کا یہ سلسلہ بند کر دیا۔ جب ہم نتھیا گلی پہنچے تو ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا۔